پڑھیں عبادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمست الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب النظریات التصوریة والتصدیقیة من ضروریاتهما والإحاطة بالأفكار الصحيحة والفاسدة الواقعة فيها أي في تلك الطرق حتى يعرف منه أن كل نظري بأي طريق يكتسب وأي فكر صحيح وأي فكر فاسد وذلك القانون هو المنطق. بس وہ بعد میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متن میں کہا کہ فمست الحاجۃ الی قانون یفید معرفت طرق اکتساب النظریات من الضروریات والاحاطۃ بالصحیح والفاسد من الفکر الواقع فیہا وہو المنطق. یہ متن ہے. تو شاعر نے کہا فمست الحاجۃ الی قانون یفید معرفت طرق اکتساب النظریات. یہاں تک یہ متن ہے. ایسے قانون کی ضرورت پڑی کہ جو نظریات کے اکتساب کے طریقوں کی معرفت کا افادہ کرے. نظریات کے اکتساب کی طریقوں کی معرفت کا افادہ کرے. ایسے قانون کی حاجت ہے. سمجھی بات کو. پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ چونکہ منطق کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تصورات اور دوسری قسم تصدیقات. ماتن نے کہا کہ اکتساب نظریات، تو نظریات سے مراد نظریات تصوریہ ہیں یا نظریات تصدیقیہ ہیں. نظریات تصوریہ ہوں تو جب بھی منطق کی ایک قسم کی حاجت سامنے آئی، اور نظریات تصدیقیہ ہوں تو جب بھی منطق کی ایک قسم کی حاجت سامنے آئی. جی تو اس لیے اشارے نے کیا کہا کہ نظریات تصوریہ و تصدیقیہ، کہ نظریات سے مراد نہ محض تصوریہ نہ محض تصدیقیہ، تصوریہ اور تصدیقیہ دونوں مراد ہیں. تصوریہ اور تصدیقیہ بات سمجھے نہیں، اور کوئی بات نہیں، مانا کریں. تو پڑی حاجت ایسے قانون کی جو افادہ کرے نظریات کے اکتساب کے طریقوں کی معرفت کا. نظریات تصوریہ اور نظریات تصدیقیہ. یعنی نظریات سے مراد صرف تصوریہ نہیں ہے، صرف تصدیقیہ نہیں ہے، بلکہ دونوں ہیں. تو لہٰذا منطق کی دونوں قسموں کی جانب حاجت سامنے آ گئی ہے. سمجھے بات کو. لیکن اس پر سوال ہوگا، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ شارح نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ حاجت الی التصدیق کی گفتگو کی ہے. حاجت الی التصور اس کا بیان نہیں ہوا. لفظوں میں وہ بیان ہوا، اس کی کوئی مثال، اس پہ کوئی استدلال، اس پہ کوئی تنبیہ، اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. جو کہا نا کہ بعض وکلا دیگر بعض کے ساتھ مناقض ہوتے ہیں، وہاں مثال بھی تصدیق کی پیش کی ہے، تصور کی پیش نہیں کی. تو لہٰذا جب بیان کرنی تھی حاجت دونوں قسموں کی جانب، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ دونوں قسموں کا بیان کرتے، تصورات کا بھی بیان کرتے اور تصدیقات کا بھی بیان کرتے. بات سمجھے. آگے چل کے کہہ یہی رہے ہیں کہ فمست الحاجت، آگے النظریات التصوریہ و تصدیقیہ، یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں لیکن اس کو بیان نہیں کیا. تو معترض کہہ سکتا ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کی جو دلیل ہے وہ تام نہیں ہے، اس لیے کہ دعویٰ آپ کا دو قسموں کی طرف حاجت کے بیان کا ہے، لیکن جو ثابت ہو رہی ہے وہ ایک قسم کی طرف ہو رہی ہے، دو قسموں کی طرف نہیں ہو رہی ہے. اعتراض مصنف اور شارح پر ہو سکتا ہے. بات سمجھے. تو پھر متن میں کہا نا من الضروریات، اکتساب النظریات من الضروریات. غور کریں، متن میں نظریات کہا، تصوریات یا تصوریہ یا تصدیقیہ نہیں کہا. شرح میں کہا کہ نظریات سے مراد تصوریہ بھی ہیں، تصدیقیہ بھی ہیں. توجہ ہے. اب اس نے من الضروریات کہا تھا تو شارح نے من ضروریاتہما کہا. تو یہ جو ضروریات کی ہے وہ ہما کی جانب اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر من الضروریات کہتا شرح میں بھی تو یہ وام ہوتا کہ بھئی جو
نظریات تصوریہ ہیں، نظریات تصدیقیہ ہیں، وہ مطلق ضروریات سے حاصل ہوتے ہیں، حالانکہ مطلق ضروریات سے تو نہیں حاصل ہوتے۔ نظریات تصوریہ ضروریات تصوریہ سے، نظریات تصدیقیہ ضروریات تصدیقیہ سے، سمجھے بات کو؟ اس لیے اس نے یہاں پر من الضروریات کے بجائے کہا من ضروریاتہما۔ یہ دونوں نظریات ان دونوں ضروریات سے حاصل ہوں، ہوگی لف و نشر مرتب ہوگی، نظریات تصوریہ ضروریات تصوریہ سے، نظریات تصدیقیہ ضروریات تصدیقیہ سے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ وجہ ہے کہ اس نے من الضروریات کہا متن میں، شارح نے من ضروریاتہما کہہ دیا۔ بات اب سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں ان دونوں کے ضروریات سے، مطلب میں کہا والاحاطہ بالصحیح والفاسد، جی والاحاطہ بالصحیح والفاسد، صحیح اور فاسد کا احاطہ۔ آپ کو کیا کون سے قانون کی حاجت ہے؟ ایسا قانون جو صحیح اور فاسد کا کہ احاطہ کا افادہ کرے۔ احاطہ کا عطف ڈالیں آپ معرفت پر، یفید الاحاطہ بالصحیح والفاسد، یا یفید معرفت الاحاطہ بالصحیح والفاسد، احاطہ کی معرفت ہو یا نفس احاطہ ہو، سمجھو بات کو؟ دونوں احتمال درست ہیں۔ تو صحیح اور فاسد کا احاطہ، اس قانون کا مفاد کیا ہو؟ صحیح اور فاسد کا احاطہ۔ کیا تو جو ہے لگ نہیں رہا جی؟ تو جب اندازہ ہوتا ہے نا، جب آپ کو تھوڑا بیان کرنا پڑتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے بھئی ذہن تو بدین کھڑا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کہہ رہے جی توجہ رکھیں۔ تو کیا الاحاطہ بالصحیح والفاسد، اگر اس کا عطف ہو معرفت پر اور اگر عطف ہو طرق پر تو معرفت الاحاطہ، تو اب کیا ہے؟ الاحاطہ بالصحیح والفاسد، صحیح اور فاسد کا احاطہ، اس کے احاطہ کا مفید ہو، ایسا قانون جو اس کے احاطہ کا مفید ہو۔ اعتراض یہ کہ مطلب ایسا قانون ہمیں پتہ چل جائے کہ جو صحیح اور فاسد کا کی احاطہ کی معرفت کا مفید ہو، جو چیز کائنات میں صحیح ہے وہ اس سے پتہ چل جائے، احاطہ تو جب ہی ہوا نا، جو چیز فاسد ہے اس کی بھی خبر ہو جائے۔ ایسا قانون جس کے ذریعے صحیح کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور فاسد کی معرفت بھی حاصل ہو جائے، اور اس معرفت کا محیط ہو۔ ذہن میں رکھنا یہ انسانی طاقت میں نہیں ہے کہ جائے کہ ہم منطق کو ایسا قانون بنائیں، نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض تو اس کا شارح نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ والاحاطہ بالافکار الصحیحۃ والفاسدۃ، کائنات کے ذرے ذرے کی صحت اور فساد کا کہ احاطہ مراد نہیں ہے، بلکہ افکار صحیحہ اور افکار فاسدہ کا احاطہ مراد ہے، نہیں سمجھے؟ جو متن ہے اس میں دیکھیں نا والاحاطہ بالصحیح والفاسد کا، چونکہ الصحیح اور الفاسد کو الفکر کے ساتھ مقید نہیں کیا، بظاہر آگے چل کے کر رہے ہیں لیکن من الفکر الواقع اس سے پہلے والاحاطہ بالصحیح والفاسد، ان الفاظ پر اعتراض ہے کہ بھئی ایک ایسا قانون کہ جو صحیح اور فاسد کا احاطہ کرے، یہ انسانی بس میں ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح نے کیا کہا کہ والاحاطہ بالافکار الصحیحۃ والفاسدۃ، مراد کائنات کی ہر صحیح اور فاسد چیز نہیں ہے، بلکہ فکر صحیح اور فکر فاسد ہے، نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض ایک طرح ہوا تو اس کا انہوں نے جواب دیا۔ ایک اور انداز میں بھی اعتراض کی تقریر ہو سکتی ہے، توجہ تو نہیں ہے نا جی؟ عاطف اس کو بلاؤ، صحیح، شکر ہے۔ تو اب یہ کہ دوسری وجہ سے اعتراض، بات ہو رہی تھی کس چیز کی کہ ایک قانون کی ضرورت ہے۔ بھائی قانون جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ نظریات کے ضروریات سے اکتساب کے طریقوں کی معرفت کا مفید ہو۔ ٹھیک ہے، ایسے قانون کی ضرورت ہے۔ بیان حاجت میں جو انہوں نے بیان کیا اس سے پتہ چلا بھائی ایسے قانون کی ضرورت ہے، لیکن آگے جو کہا نا ایسا قانون چاہیے جو صحیح اور فاسد کے احاطہ کا مفید ہو، صحیح اور فاسد کے احاطہ کا، کائنات کی ہر صحیح اور فاسد چیز کے احاطہ کا مفید، ایسے قانون کی ضرورت پڑ گئی۔
سوال ہے کہ اس کی حاجت تو بیان، اس کی جانب حاجت تو بیان ہی نہیں ہوئی. نہیں سمجھی بات کو؟ بیان کیا ہوا ہے؟ بیان یہ ہوا ہے کہ نظر و فکر میں غلطی ہوتی ہے، بس یہ بیان ہوا. اب آپ کہہ رہے ہیں بھئی ایسے قانون کی حاجت ہے کہ جو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جو صحیح اور فاسد ہے ان کے احاطہ کا مفید قانون چاہیے. جب گفتگو ہوئی ہے نظر و فکر میں غلطی کی تو ایسے قانون کی حاجت کہاں سے پڑ گئی کہ جو پوری کائنات میں ہونے والے صحت اور فساد کے احاطہ کا مفید ہو؟ سمجھے نہیں بات کو؟ یہ اعتراض کا اسلوب ہم نے بدلا. بات وہی ہے، مقام وہی ہے جس پہ ہم تقریر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا شاعر نے جواب دیتے ہوئے کہا وَلَيْحَاطَ بِالْأَفْكَارِ السَّيِّئَةِ وَالْفَاسِدَةِ. ہم کائنات کے ذرے ذرے کی صحت اور فساد کی بات نہیں کر رہے کہ تم یہ اعتراض کرو کہ اس کی جانب حاجت ثابت نہیں ہوئی. ہم افکار سیئہ اور افکار فاسدہ کے احاطہ کی بات کر رہے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اس مقام کی تقریر دو طرح سے کی. ایک اس نے کہا وَالْإِحَاطَ بِالصَّحِيِّ وَالْفَاسِدِ، ایسا قانون جو صحیح اور فاسد کے احاطہ کا مفید ہو. اعتراض ہے ایسا قانون جو ہے وہ انسانی طاقت میں نہیں ہے، چہ جائے کہ منطق کوئی وہ مانا جائے. سمجھے بات کو؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کیا کہا الافکار الصحیحہ والفاسدہ، یعنی موصوف کا اظہار کر دیے. موصوف یہاں پر بھی ہے، صحیح صیغہ صفت ہے نا، الفاسد بھی صیغہ صفت ہے، کہ یہاں پر موصوف ہے مذکور نہیں ہے، ملحوظ ہے. سمجھے بات کو؟ تو مراد الصحیح سے مراد الفکر الصحیح تھا، الفاسد سے الفکر الفاسد. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا شاعر نے بتا دیا کہ یہاں پر مراد مطلق صحیح اور فاسد نہیں ہے کہ آپ اعتراض کریں کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کی صحت اور فساد کے احاطہ کو مفید ہو. وہ نہیں ہے مراد افکار صحیح اور افکار فاسدہ. ایک وجہ سے اعتراض اور اس کا جواب. دوسری وجہ سے یوں اعتراض کر لیں کہ بھئی بات ہو رہی تھی یہ قانون کی، جو قانون کیا کرے بھئی وہ افادہ کرے نظریات کے، بدیہیات سے، اکتساب کے طریقوں کی معرفت کا، اور کس چیز کا احاطہ کرے بھئی صحیح اور فاسد کا احاطہ کرے. ایسے قانون کی حاجت ہے. بات یہ ایسے قانون کی حاجت تو بیان ہی نہیں ہوئی. بات تو یہ نظر و فکر میں خطا کی. نظر و فکر میں خطا ہوتی ہے تو ایسا قانون چاہیے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کی صحت اور فساد کے احاطہ کو مفید ہو. یہ تو مناسبت ہی نہیں ہے آپس میں. غلطی لگی آپ کو نظر و فکر میں اور پوری کائنات کے صحت اور فساد کے پیچھے آپ پڑ گئے. یہ کیسے ثابت ہو گئی؟ یہ حاجت اس طریقے سے حاجت نہیں ثابت ہوتی، اور ایسے قانون کی طرف حاجت ثابت نہیں ہوتی جو کائنات، پوری کائنات میں صحت و فساد، جو چیز جس میں صحت ہے، جس چیز میں فساد ہے، اس کے احاطہ کا مفید قانون، اس کی حاجت ثابت نہیں ہوتی. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا اشارہ نے جواب دیا کہ بھئی یہاں پر الصحیح اور الفاسد ان کا موصوف ہے الفکر، الافکار الصحیحہ اور الافکار الفاسدہ. ٹھیک ہے؟ مراد کائنات کے ذرے ذرے کی صحت و فساد نہیں ہے، بلکہ افکار صحیح اور افکار فاسدہ کی صحت اور ان کا احاطہ مراد ہے. نہیں سمجھے؟ جی آ رہی ہے نا؟ آنے دو مانا کرو. اور احاطہ افکار صحیحہ اور افکار فاسدہ کا متن میں کہا نا من الفکر. ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب مراد افکار صحیح اور افکار فاسدہ تھے تو مصنف کو چاہیے تھا کہ بالفکر صحیح کہہ دیتے تاکہ نہ یہ اعتراض وارد ہوتا، نہ ہمیں جواب دینا پڑتا. تو اس کا جواب یہ کہ آگے چل کے من بیانیہ لا کر مصنف نے خود بھی جواب دے دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ مصنف نے خود جواب دیا ہے من الفکر کے ساتھ. من بیانیہ ہے نا کہ مراد مطلق صحیح و فاسد نہیں ہے، مراد فکر صحیح اور فاسد ہے. جو آپ سمجھے نہیں تو آپ پھر اعتراض کر سکتے ہیں بھئی وہاں جو لے کر آئے تو شروع میں لے کے آتے تاکہ ہمیں بھی پتہ پڑ جاتا. بھئی اگر ہم جو عاطف کے ساتھ سفر کریں تو پھر من الفکر تک پہنچنے میں بھی ہمیں تو 1 سال تو لگے گا. جی عاطف، تو اب کیا ہے، اب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بھئی آپ نے بات کس کی ہے، فکر کی بات کی ہے. جی تو اب آپ شروع میں بتا دیتے تاکہ ہمیں شروع میں پتہ چل جاتا. جی یہ سوال ہے تو اس کا جواب سمجھیں کہ اگر شروع میں ان کو یہ کہتے نا بالصحیح کو بالفکر صحیح اور والفاسد کو والفکر الفاسد، تو ذہن میں رکھیں وہاں پر ان کو فکر کا تکرار کرنا پڑتا.
ٹھیک ہے نا. اصولی طور پہ فکر کا تکرار کرنا پڑتا کیونکہ الصحیح بھی صیغہ صفت ہے, الفاسد بھی صیغہ صفت ہے. الصحیح کا موصوف ظاہر کرتے اور الفاسد کا موصوف ظاہر کرتے تو تکرار کرنا پڑتا. تو اب ان کو بطور مبین لے کے آئے ہیں اور من کے ساتھ اس کا کر دیا بیان, اس میں اختصار ہو گیا ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا, تکرار سے بچنے کے لیے پہلے انہوں نے الصحیح الفاسد کہہ دیا, آگے چل کے من الفکر سے واضح کر دیا کہ یہ دونوں جگہ پر مراد فکر تھی, صحیح میں بھی فکر اور فاسد میں بھی فکر. نہیں سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ وجہ ہے کہ مصنف نے الفکر الصحیح اور الفکر الفاسد کے بجائے الصحیح والفاسد کہہ کے من الفکر کہہ دیا. نہیں سمجھے؟ اور احاطہ ان افکار کا جو صحیح ہوں اور فاسد ہوں, مطلب میں بھی کہا نا الواقع فیہا, ٹھیک ہے, الواقع فیہا, ہا کا مرجع کیا ہے, فیہا میں ہا کا مرجع کیا ہے, تو شاعر نے بتا دیا اے فی تلک الطرق, یہ جو طرق اکتساب ہے نا, ان اکتساب کے طریقوں میں, ان اکتساب کی راہوں میں جو افکار واقع ہوتی ہیں ان افکار صحیح اور فاسدہ کا احاطہ ہونا چاہیے. نہیں سمجھے؟ ماتن نے کیا کہا, الواقع فیہا, تو شارح بتا رہے کہ فیہا میں ہا کا مرجع کیا ہے کہ فی تلک الطرق, کون سے طرق, یہ جو ماقبل میں گزرے, یفید معرفت طرق اکتساب النظریات من الضروریات. سمجھے بات کو؟ مطلب کیا ہو گیا, بات پہ توجہ دینا. یہ ہے ضروریات, ان سے ہے اکتساب, ان سے نظریات کا اکتساب. نظریات کے اکتساب کے کئی طریقے, ٹھیک ہے. یہ ضروریات, ان ضروریات سے نظریات کا جو اکتساب ہے وہ کئی طرق سے ہے. سمجھے بات کو؟ ان طرق میں افکار صحیحہ اور فاسدہ واقع ہوتی ہے, ان طرق میں. سمجھے بات کو؟ تو ان افکار صحیحہ اور فاسدہ کا احاطہ, اس کا افادہ یہ علم کرتا ہے. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے, نہیں سمجھے ہو میں وضاحت کرتا ہوں, اور ٹوپی سیدھی کر لینا. توجہ ہے آپ کی؟ آپ ساتھ ہوتے ہیں, علامہ صاحب کو تھوڑا سا سمجھایا کریں گے. اب بھی سیدھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, چلے گی. توجہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو منطق ہے وہ دو چیزوں کا افادہ کر رہی ہے. ایک تو ان طرق کی معرفت کا, بدیہیات سے نظریات کا جو اکتساب ہے, اس اکتساب کے جو طرق ہیں ان طرق کی معرفت کا افادہ کر رہی ہے. خود یہ طریقے پتہ چل رہے ہیں کہ نظریات کو بدیہیات سے کیسے اخذ کریں گے. ایک یہ. دوسرا ان طرق میں ہوتی ہیں افکار فاسدہ. ان طرق میں کبھی فکر فاسد ہوتی ہے, کبھی فکر صحیح ہوتی ہے. تو ان طرق میں واقع ہونے والی جو افکار ہے نا, ان طرق میں واقع ہونے والی جو افکار صحیحہ اور فاسدہ ہے, منطق ان کی معرفت کا بھی افادہ کرتی ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف وہ اکتساب کے طریقے پتہ نہیں چلتے, اکتساب کے طریقوں میں واقع ہونے والی پھر جو افکار ہیں وہ افکار صحیحہ اور افکار فاسدہ, ان کا احاطہ بھی کیا ہے, اس کا افادہ بھی منطق کرتی ہے. مصنف کی کلام کا مقصد یہ ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ سمجھو, اصل میں یہ ہے نظری, یہ بدیہی, اس بدیہی سے حاصل ہوا یہ نظری, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ حاصل ہوا بطریقے نظر و فکر. یہ جو نظر و فکر ہے یہ بھی پتہ چلی اس کی معرفت حاصل ہوئی ہمیں منطق سے. اس نظر و فکر میں پھر نظر و فکر کبھی ہوتی ہے, کیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. آپ سمجھو یہ ہے مقدمات بدیہیہ, العالم یہ ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث, ٹھیک ہے. اس سے حاصل ہو گیا فالعالم حادث, العالم حادث حاصل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہے طریق, اکتساب النظریات من البدیہیات. اب یہ جو بدیہیات جن کو ہم نے بدیہیات بنایا نا, ان میں پھر نظر و فکر ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کل متغیر حادث, اس پہ سوال ہو بھئی, آپ نے کہا کل متغیر حادث, اس پہ کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب دیکھو
پہلے تھا اکتساب النظریہ من البدیہیہ، پہلے اس کا طریق ہمیں پتہ چلا، اس کے بعد اس طریق میں پھر نظر و فکر ہوئی، کیا سے مرکب، اس طریق میں پھر نظر و فکر ہوئی، وہ جو نظر و فکر ہے اس کی معرفت بھی کیا ہوگی، وہ منطق سے حاصل ہوگی۔ پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اصل میں بات یہ آ رہی ہے نا، تو اصل میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بعض ایک ہے نظریات کا، ایک بدیہیات سے حاصل کرنا اکتساب، وہ اکتساب کا طریقہ تو پتہ چل گیا، لیکن اگر اس اکتساب میں پھر دوبارہ نظر و فکر کی ضرورت پڑی تو وہاں پر صحیح اور فاسد کو کون ممتاز کرے گا؟ تو مصنف نے کہا بھئی وہ بھی منطق ہی کرے گی، تو منطق کا فائدہ ایک نہیں ہے، دو ہے، ایک تو وہ طریقے پتہ چلیں گے، دوسرا ان طریقوں کے اندر پھر واقع ہونے والی جو افکار صحیح اور افکار فاسدہ ہے نا، ان کی معرفت بھی اسی منطق سے ہوتی ہے۔ نہیں سمجھو بات کو؟ چلو نہیں سمجھو تو نہیں سمجھو، مانا کریں واقع ہونے والی ان میں، کن میں، ان طرق میں، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ماتن نے کہا وہو المنطق، وہ قانون کے وہ منطق ہے، شارع نے یہ اضافہ کیا حتی یعرف منہ ان کل نظری بأی طریق یکتسب، کہ نظری کس طریق سے اس کا اکتساب ہوتا ہے اور کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر فاسد ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ غایت بتائی مصنف نے، تو صرف اتنا کہا نا، ایک قانون کی حاجت پڑی جو نظریات کے ضروریات سے اکتساب کے طریقوں کی معرفت کا افادہ کرے اور فکر صحیح اور فکر فاسد ان طرق میں واقع ہونے والی فکر صحیح اور فکر فاسد کے احاطہ کی افادہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو غایت کیا ہے، منتہا کیا ہے؟ شارع نے یہ غایت بتا دی، یعنی منتہا یہ ہے کہ نظری کو بدیہی سے نظری کے اکتساب کے طریق کی معرفت ہوگی ایک، اور دوسرا فکر صحیح اور فکر فاسد کی معرفت ہوگی۔ یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ منطق کا فائدہ، منطق کا مقصد ایک نہیں ہے کہ طریق اکتساب پتہ چل جائے، فکر صحیح اور فکر فاسد میں امتیاز نہ ہو، یا فکر صحیح اور فکر فاسد میں امتیاز ہو جائے طریق اکتساب حاصل نہ ہو، یہ بات نہیں ہے، کوئی ایک اس کا مفاد نہیں ہے، دونوں مفاد ہیں، ایک تو طریق اکتساب کی معرفت ہو اور دوسرا فکر صحیح اور فکر فاسد کے بیچ امتیاز حاصل ہو۔ سمجھے بات کو؟ یہاں تک کہ پہچانا جائے اسی قانون سے کہ ہر نظری کس طریق سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر فاسد ہے، اور یہی قانون وہ منطق ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ بات ہے ذہن میں؟ جی۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ ظُهُورَ الْقُوَّةِ النُّطْقِيَّةِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِسَبَبِهِ۔ سوال یہ ہے کہ منطق کو منطق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو منطق کو منطق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک قوت نطقیہ جو اللہ رب العالمین نے انسان میں ودیت فرمائی ہے، تو قوت نطقیہ اس فن پر موقوف نہیں ہے، لیکن اس قوت نطقیہ کا جو ظہور ہے وہ اس علم سے ہے، یہ مناسبت ہے۔ پھر قوت نطقیہ کا جو اطلاق ہوتا ہے، ایک نطق ظاہری ہے، ایک نطق باطنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، نطق ظاہری جسے ہم گفتگو کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں، نطق باطنی ادراک جو ہے کلیات کا، جزیات کا، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہے ان دونوں کا مصدر، اس پر بھی نطق کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو اب یہ ان تینوں میں نطق ظاہری، نطق باطنی اور ان دونوں کے مصدر، ان تینوں میں کیا کرتا ہے، یہ افادہ کرتی ہے، فائدہ دیتا ہے یہ فن، اس لیے اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے، یہ منطق کہہ دیا جاتا ہے۔ نفس منطق یہ نہیں ہے، منطق کے لیے مقوی ہے، منطق کے لیے مظہر ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ مجازن پھر اس کو منطق کہہ دیا گیا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ دوبارہ سمجھیے توجہ سے،
منطق کو منطق کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ بھئی انما سمی بہی لأن ظہور القوت النطقیت انما یحصل بسببہ. بات پہ توجہ دیں. بات یہ کہ یہ نہیں کہ قوت نطقیہ رب کریم جل وعلا نے پہلے ودیت فرما دی انسان کے اندر. قوت نطقیہ پہلے سے حاصل ہے، منطق سے حاصل نہیں ہوتی، البتہ اس کا ظہور منطق سے ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی قوت نطقیہ، نطق کا اطلاق نطق ظاہری پر، نطق باطنی پر، دونوں کے مصدر پر. تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تینوں میں ہوتا ہے، نطق ظاہری میں، نطق باطنی میں، اور ان دونوں کے مصدر میں. تو اب یہ نفس نطق نہ ہوا، یہ نطق میں مفید ہوا، نطق کا مظہر ہوا، نطق کا مقوی ہوا. لیکن یہ ایسا مقوی دیکھو، نطق ظاہری میں مفید، نطق باطنی میں مفید، ٹھیک ہے، ان کے مصدر میں مفید. تو گویا کہ نفس نطق ہے، منطق کہہ دیا گیا، مبالغتاً تھا اس کا مقوی، مظہر، مفید. سمجھ رہے بات کو؟ تو مجازن کے مبالغتاً اس پہ عمل کر دیا گیا اور اس کو نفس منطق کہہ دیا گیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں. اور نام رکھا گیا منطق کے ساتھ کیونکہ قوت نطقیہ کا ظہور حاصل ہوتا ہے اسی کے سبب. بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ آگے پڑھو. ورسموه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاة حدنا عن الخطأ في الفكر. بس جو تعریف ہے اس کی جو وضاحت ہے اس میں پھر اس کی طرف جائیں گے. ایک سوال ہے یہاں پر، اس کا جواب دیتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کہہ رہے ورسمو، یہ رسم ہے، یہ جو بیان کر رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ رسم ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی رسم ہے. یہ اس کی رسم ہے. ذہن میں رکھے پہلے کیا کہا کہ وَذَلِكَ الْقَانُونُ هُوَ الْمَنْطِقُ، یہ قانون منطق ہے. جو رسم ہے وہ تو گزر گئی نا. قانون یفید معرفت طرق اکتساب النظریات التصوریت و تصدیقیت من ضروریاتہما والاحاطہ بالافکار السیئہ والفاسدہ الواقعہ فیہا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جب قانون کی وضاحت ہوگی نا، یہ قانون کی طرف کی محتاجی ہے جو کیا کرتا ہے؟ یفید و معرفت طرق اکتساب النظریات من الضروریات الی آخرہ. اگر یہ رسم ہے تو وہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ واضح سی بات ہے، وہ بھی رسم ہے، وہ بھی تعریف ہے. یا آپ کہیں کہ وہ حد ہے، وہ حد بھی نہیں ہے. نہیں سمجھے اعتراض کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مصنف نے کہا نا وَرَسَمُوهُ، اصل میں یہ الفاظ مصنف کے رسموہ، یہ جو فاعل ظاہر کیا نا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ رسمہ، یہ نہیں کہا وَهُوَ الْمَرْسُومُ بِهَذَا، یہ بھی نہیں کہا. فاعل کا ذکر کیا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ جو رسم ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے، مناطقہ کی طرف سے. یہ جو پہلے بیان ہوئی ہے یہ ہم نے رسم بیان کی ہے. ہم نے اس کی رسم کیا کی ہے کہ قانون یفید معرفت اکتساب النظریات من الضروریات والاحاطہ بالصحیح والفاسد من الفکر الواقع فیہا. یہ ہماری رسم ہے جو ہم نے تمہیں بتائی ہے. ایک وہ رسم ہے جو دیگر علماء نے کی ہے. تو یہ رسموہ میں فاعل ظاہر کر کے اس کی نسبت کر دی دیگر مناطقہ کی جانب کہ انہوں نے یہ تعریف کی ہے. ہم نے جو کی ہے وہ یہ ہے. ہیں دونوں رسمیں، لیکن رسموں میں تعدد ہو سکتا ہے نا، حد ایک ہوتی ہے، رسمیں مختلف ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ہم نے اور رسم بیان کی ہے، انہوں نے اور رسم بیان کی ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہ جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے یہ رسموہ میں فاعل کے اظہار سے حاصل ہو رہا ہے. سمجھے بات کو؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے کہ کہا ورسموہ، اس کی یہ تعریف کی ہے انہوں نے. سوال یہ کہ رسم تو پہلے گزر چکی نا. قانون یفید معرفت اکتساب النظریات من البدیہیات من الضروریات والاحاطہ بالفکر والاحاطہ بالصحیح والفاسد من الفکر الواقع فیہا. یہ بھی تو رسم ہے اور یہ حاصل ہو چکی. تو یہ کہنا کہ یہ رسم کر رہے ہیں، یہ رسم ہو رہی ہے، تو اگر یہ رسم ہے تو وہ اس کا مطلب وہ حد ہے، وہ حد تو نہیں ہے.
یا تو ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہے جو مشتمل ہے نہیں اس پر. یہ اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب جو مصنف نے خود اس کی طرف اشارہ کی ہے رسموہ میں واو کو ظاہر کر کے. بھئی یہ جو ہم رسم بتا رہے ہیں یہ ان کی بتا رہے ہیں، کن کی؟ مناطقہ کی. یہ جو قانون یفید معرفت الی آخرہ، یہ جو رسم ہے یہ ہماری ہے، ہم نے اس کی رسم یہ تمہیں بتائی ہے. یہ جو آگے چل کے آلۃ قانونیۃ یہ دیگر مناطقہ نے اس کی رسم بیان کی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جو جواب ہے یہ مستفاد ہے واو سے. اگر رسم ہو کہہ دیتے المرسوم بہذا کہہ دیتے تو پھر یہ جواب حاصل نہ ہوتا. سمجھے بات کو؟ دوسرا جو فائدہ رسموہ میں ہے وہ یہ کہ یہ جو آگے مذکور ہے یہ رسم ہے، یہ حد نہیں ہے. یہ رسم ہے، یہ حد نہیں ہے. اصل میں رسم ہوتی ہے خاصہ سے اور حد ہوتی ہے فصل سے، ذاتیات سے. سمجھے بات کو؟ تو خاصہ جو علم کی غرض ہے وہ بھی اس کا خاصہ ہے، اور جو علم کا موضوع وہ بھی اس کا خاصہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھے، پہلے بھی بتایا تمہیں. تو غرض بھی اس کا خاصہ ہے اور اس کا موضوع بھی اس کا خاصہ ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر جو تعریف ہے وہ تعریف بالغرض ہے. آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. سمجھے بات کو؟ تو یہ عصمت عن الخطأ فی الفکر یہ اس کی غرض ہے نہیں ہے؟ جی ہاں، اس کی غرض ہے. جب یہ اس کی غرض ہے تو یہ تعریف بالغرض ہے. غرض خاصہ ہوتی ہے، تعریف بالخاصہ تو یہ رسم بنی. یہ دوسرا فائدہ ہے اس لفظ رسمو کے اندر جو مصنف نے اور شاعر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. بات سمجھے؟ تو رسم کیا ہے کہ اعلی قانونیہ جس کی کما حق کو ہو رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے. مزید بات بعد میں کرتے، معنی کریں. اور رسم بیان کی انہوں نے اس کی بئی طور کہ یہ ایسا قانونی آلہ ہے بچاتی ہے اس کی کما حق کو ہو رعایت. مراد مفعل ہے، آگے چل کے مزید بات اس پہ کرتے ہیں. ذہن کو فکر میں غلطی سے